أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 27 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے کہ وہ بیان کرے مثال کسی مادہ مچھر کی یا جو اس کے اوپر ہو، ما فوقہا۔ تو فوقہا سے ہم نے معنی بیان کیا تھا کہ جو کچھ اس سے اوپر ہو، یعنی اس سے بڑا ہو مچھر سے، یا اوپر ہو سے معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اس سے بھی کچھ چھوٹا ہو، مچھر سے بھی کوئی چیز چھوٹی ہو، اس سے بھی بیان کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ سائنس کے اکارڈنگ ابھی ڈسکور ہوا ہے کہ مچھر کے پر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو مچھر کی جو ہے اور جو کہ اس سے بھی چھوٹی ہے اور جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، اور یہ آج سے 1400 سال پہلے نہیں پتا تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی معنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی چیز ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں اس چیز کو اسپیسیفائی نہ کرے کہ اس کا معنی ایگزیکٹلی یہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کسی حدیث میں کہ اس کا معنی یہی ہے، تو ہم اس کا معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس سے بڑا ہو یا اس سے چھوٹا ہو، یا اس جو کی بات ہو رہی ہو شاید۔ تو بس یہ سمجھانے کا صرف مقصد یہ تھا۔ اچھا، اور اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ عز و جل نہیں گمراہ کرتے کسی کو ان مثالوں کے ذریعے مگر صرف فاسقوں کو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فاسق کون ہے۔ الذین، وہ جو ینقضون توڑتے ہیں، توڑنا یا کھولنا، نقض کا معنی ہوتا ہے توڑنا یا کھولنا، عہد یعنی وعدہ، اللہ کا۔ تو وہ جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے وہ اللہ سے ہم کو باندھتا ہے، اور اس کو توڑنا یا اس کو کھولنا، اور اللہ سے ہمیں قرآن بھی باندھتا ہے۔ قرآن بھی ایک رسی کی تشبیہ دی ہے قرآن کو، قرآن ہی میں، کہ وہ ہمیں، قرآن جو ہے وہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ایک رسی جیسے کس چیز کو جوڑتی ہے، اسی طرح سے قرآن سے تعلق اللہ سے اس طرح تعلق ہے جیسے کہ ہم نے رسی کا ایک سرا نیچے پکڑ رکھا ہے اور وہ جو دوسرا سرا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تو قرآن ہمیں اس طرح سے اللہ سے جوڑتا ہے۔ تو قرآن سے تعلق توڑنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے تعلق توڑنا۔ من بعدی، بعد اردو میں بھی بعد ہوتا ہے، اور قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، بعد کا مطلب ہوتا ہے بعد۔ میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ۔ ویثاق عربک میں ایسا ہے جیسے باندھنا اور اس کو ٹائٹ کرنا، تو جیسے رسی کی پکی گانٹھ باندھنا۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ ایسے بندھن کو توڑتے ہیں جس کو ٹائٹ باندھا گیا ہو، اور ایسے بندھن کو کھولنے کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی، آسانی سے نہیں کھلے گا۔ پکا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیا عہد توڑا، یعنی اللہ سے اپنے عبد اور معبود کا جو رشتہ تھا اسے توڑا، اس کو، اور قرآن سے اپنا رشتہ توڑا۔ اور یقطعون، وہ کاٹتے ہیں۔ قطع کرنا کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اردو میں بھی قطع کرنا کہتے ہیں ہم کاٹنے کو۔ ما، جو امرا، حکم دیا، اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، این یوصلا، کہ وہ جوڑا جائے۔ وصل کہتے ہیں
यूसला का रूट है वाव सौद लाम, और वसल कहते हैं जोड़ने को। वो युफसिदूना, और वो फसाद करते हैं। फसाद का मतलब होता है करप्शन करना, किसी चीज को खराब करना, बिगाड़ा करना। तो फसाद दो तरह का होता है, हिस्सी और मानवी। हिस्सी का मतलब होता है जिस्मानी फसाद, यानी जिस्मानी बिगाड़, किसी भी चीज का फिजिकल खराब हो जाना। और हिस्सी और फिर होता है मानवी। मानवी का मतलब होता है जहनी बिगाड़, दिमाग का खराब करना, किसी की सोच बिगाड़ देना, मीडिया के जरिए या बुक्स के जरिए या किसी भी चीज के जरिए लोगों की सोच को बिगाड़ना। और आजकल तो ये काम बच्चों पे भी हो रहा है, बच्चों की भी सोच को बिगाड़ा जा रहा है गलत तरीके के वीडियोस वगैरह दिखाकर। यानी जो क्योंकि बच्चे रील्स देखते हैं, तो रील्स के अंदर कुछ भी आ जाता है रैंडमली, बिना चूज किए। तो ऐसी करप्ट रील्स आती हैं जो बच्चों के दिमाग को खराब करती है। तो ये भी करप्शन है, ये सब चीजें फसाद है। फिल अर्द, जमीन में। अर्द जो वर्ड है, इंग्लिश का जो अर्थ है वो अरबिक के अर्द से निकला है। तो फिल अर्द, जमीन में। उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं। खासिरून, लूजर्स, जो कि बहुत ज्यादा लॉस में है। खसारा कहते हैं ऐसा बिजनेस जिसमें फायदा ना हो, लॉस हो। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये लोग अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं और काटते हैं वो जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने जोड़ने का, यानी रिश्ते तोड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम रिश्ते होते हैं रहम के रिश्ते, जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। रहम कहते हैं अरबी में माँ की कोख को। तो पहला रिश्ता बच्चे का माँ से होता है जब वो पैदा होता है, और उसके बाद बाकी के रिश्ते डिफाइन होते हैं, बाकी के रिश्ते पता चलते हैं। यानी उसी से पता चलता है कि उसका वालिद कौन है, उसके बहन भाई कौन होंगे, उसका उसके चाचा कौन होंगे, उसकी मासी कौन होगी। और ये सभी रिश्ते जो कि हम कहते हैं खून के रिश्ते, रहम के रिश्ते कहलाते हैं। और इन रिश्तों को जोड़ना अल्लाह की तरफ से हुक्म है। और ये लोग उन रिश्तों को काटते हैं, यानी ये माँ बाप को उनका हक नहीं देते, बच्चों को उनका हक नहीं देते, रिश्तेदारों को उनका हक नहीं देते। रहम के रिश्ते सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। सिर्फ एक ही रिश्ता है जो हम शादी करते हैं, तो ये हमारी चॉइस से, हम कुछ हद तक हमारी चॉइस होती है शादी करने में। बाकी बाकी के सभी रिश्ते, यानी बच्चे कौन होंगे, माँ बाप कौन होंगे, ये सारे रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला तय करते हैं और इन्हें निभाना ही होगा, अल्लाह का हुक्म है। जितना मर्जी आप कहें कि ये आज से मेरा भाई नहीं है, या कोई और रिश्ता तोड़ें काटें, लेकिन अल्लाह ने ये रिश्ते बनाए हैं और ये रिश्ते नहीं तोड़ने हैं, ये रिश्ते हमें अपनी तरफ से नहीं तोड़ने हैं। तो वो शख्स जिसने अल्लाह से रिश्ता तोड़ा और अपने रिश्तेदारों से नहीं निभाया, तो अब ऐसे शख्स के पास बचा क्या फसाद के सिवा? ऐसा शख्स फसाद ही फैलाएगा। देखिए, जो भी, हर शख्स को गुनाहों से दो चीजें रोकती है, एक अल्लाह का डर और एक लोगों का डर। अल्लाह से डरता है कि अगर मैंने कोई गुनाह किया तो अल्लाह मुझे इसकी सजा देगा, अल्लाह मुझे पकड़ेगा। और दूसरा डर होता है लोगों का, कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इन चीजों से हम गुनाहों से रुक जाते हैं। और जिस शख्स ने अल्लाह से अपना रिश्ता तोड़ दिया है, जिसे फर्क नहीं पड़ता, कि जो नहीं मानता अल्लाह को, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे इस चीज का डर नहीं कि अल्लाह मुझे इसकी सजा देगा। और जिसने रिश्तेदारों से भी तोड़ दिया, जो रिश्तेदारों से नहीं निभाता, उसे नहीं फर्क पड़ता कि अब रिश्तेदार मेरे लिए क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं उनके साथ नहीं निभाता, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं मेरे बारे में। तो ऐसे शख्स के पास अब बचता क्या है फसाद के सिवा? ऐसे लोग करप्शन के सिवा करेंगे भी क्या, क्योंकि उन्हें क्या करना है,
انہیں کسی کا ڈر نہیں. اور ایسے لوگ جو رشتے کاٹتے ہیں، ان کے بچے جب ایسے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے رشتے نہیں دیکھے، جنہوں نے نانی کا پیار نہیں دیکھا، دادی کا پیار نہیں دیکھا، جنہوں نے اور رشتوں کے مزے نہیں دیکھے، جنہوں نے وہ فیلنگز کو فیل نہیں کیا، یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کیونکہ ان کے پیرنٹس سے کبھی رشتے نبھائے نہیں، تو انہیں بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ ہمیں کوئی رشتہ رکھنا چاہیے. جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے ہمیں شادی کیوں کرنی ہے، ہمیں بچے کیوں پیدا کرنے ہیں، بچوں کی ذمہ داری کیوں لینی ہے جب ہم اکیلے خوش ہیں، اور جب ہم ایسے ہی کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں ہمیں اپنے کسی رسپانسبلٹی میں باندھنا ہے خود کو. اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم چاہیں جس کے ساتھ رہیں، جتنے وقت چاہیں اتنے وقت رہیں، جب چاہیں جسے چھوڑ دیں، چاہیں تو ہم ایک سے زیادہ غلط رشتے رکھیں. اور یہ بہت ساری برائیوں کو دنیا کی یہ اس کا نتیجہ ہے رشتے توڑنے کا، کہ لوگ بہت ساری برائیاں کر رہے ہیں، جتنے چاہیں انلیجیٹمیٹ ریلیشنز رکھتے ہیں، اور جتنے چاہیں اتنے لوگوں سے رکھتے ہیں، جب چاہیں جب توڑ دیتے ہیں، اور کوئی یہ کسی بندھن میں بندھنا نہیں چاہتے. اور یہ جتنی بھی بےہودگی اور امورالٹی آج کل دنیا میں پھیل رہی ہے، وہ رشتے کاٹنے کی وجہ سے ہے، رشتے کاٹنے کا نتیجہ ہے. ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم زندگی کا پورا پورا مزہ اٹھا رہے ہیں، ہم سارے مزے لوٹ رہے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہم جب چاہے جب گھر آتے ہیں، ہم جب چاہے جب سوتے ہیں، جیسا چاہے ویسا کرتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. اور یہاں تک کہ یہ خود اپنے ماں باپ کی انٹرفیرنس بھی اپنی زندگی میں پسند نہیں کرتے. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خاسرون کہہ رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کے مزے لے رہے ہیں، زندگی کے مزے اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں یہ سب سے بڑے خسارہ پانے والے لوگ ہیں. خسارہ کہتے ہیں لوزرز کو، جس ایسا سودا جس میں پروفٹ نہ ہو بلکہ نقصان ہو، یہ سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں. آپ دیکھیں سب سے زیادہ ایسے لوگ جو رشتے نہیں نبھاتے، جنہوں نے کبھی ان فیلنگز کو فیل نہیں کیا رشتوں کی، ایسے لوگوں کے دلوں میں ویسی فیلنگز ہی نہیں ہوتی ہیں. اور یہ سب سے زیادہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سیوسائڈل کیسز ایسے لوگوں میں پائے جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی خوشیوں میں کوئی شامل نہیں ہوتا، یعنی اگر یہ اپنی خوشیاں کوئی سیلیبریشنز کرتے بھی ہیں، بڑے بڑے پارٹیز دے کر لوگوں کو بلاتے بھی ہیں، تو جو لوگ ان کے اندر شامل ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی ان کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہوتی. اور جو کچھ آتے ہیں، کئی بار جیلسیز ہوتی ہیں اور بیڈ فیلنگز کے ساتھ بھی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں لوگ. تو یہ کہیں نہ کہیں ذہن پر اثر ڈالتا ہے. اور اس کے علاوہ دکھ میں بھی کوئی ان کے شامل نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ بہت اکیلے پن کے شکار ہوتے ہیں. اور یہ بہت نقصان دائک ہے پوری سوسائٹی کے لیے، انڈیویجول کے لیے بھی. رشتے نبھانا بہت ضروری ہے. آج ہم دیکھیں کچھ تھوڑا بہت ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے. ہمیں بھی بھائی بھائی سے نہیں بولتا جائیداد کی لڑائیوں کی وجہ سے، یا امیر بھائی غریب بھائی کو نہیں پوچھتا، یعنی اتنی عزت نہیں دیتا، اپنی خوشیوں میں اس طرح سے شامل نہیں کرتا جیسے باقی بھائی بہنوں کو کرتا ہے. اگر کوئی ایک غریب بھائی ہے یا کوئی ایک غریب بہن ہے تو اسے نہیں بلاتے، یا اسے اس طرح سے عزت نہیں دیتے. یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پرانے لڑائیوں کو لے کر دل میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کبھی ایک وقت پہلے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا اس شخص نے یا سسرال والوں نے، یا کوئی ایسا کوئی چیز لے کر دل میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم رشتوں کو نہیں نبھاتے. یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بات کرتے ہیں لیکن وہ بات نہیں کرتے ہم سے، یعنی ہم کیا کریں، وہی ہم سے نہیں بولتے. ایسے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، یا کوئی چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، یا ایگو ہوتے ہیں کہ وہ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اس کے بعد میں نے کبھی اس سے سلام کیا ہی نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو بھائی ہیں، دور دور رہ رہے ہیں، دو الگ الگ دیشوں میں، اور پھر کبھی نہ اس نے فون کیا نہ میں نے، کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اور ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی ایک دوسرے سے نبھانے کی، یعنی ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی. تو اس طرح سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور ہمیں انہیں نبھانا ہی ہوگا.
یہ اس میں نہ میری چلے گی نہ آپ کی چلے گی. تو جن سے بھی ہم نے رشتے توڑے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے ہمیں انہیں پھر سے جوڑنا ہوگا، اور ان کے دکھ میں ہمیں کام آنا ہوگا، اپنی خوشیوں میں انہیں شامل کرنا ہوگا اور رشتوں کو نبھانا ہوگا. جو کسی نے اگر کوئی جائیداد کھا لی ہے یا کوئی برا کیا ہے، اس کا حساب اللہ پہ چھوڑ دیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم رشتے نبھائیں. ہاں، کیفا کیفیت سے ہے. تکفرونا تم کفر کرتے ہو. تا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تم. کافارا اس کا روٹ ہے کفر، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے. تو تم کفر کرتے ہو باللہ ساتھ اللہ کے، و اور کنتم تھے تم. یہ تم جو ہے اس کا میننگ بھی تم ہی ہوتا ہے. امواتن میم واو تا اس کا روٹ ہے موت. موت یعنی تم تھے مردہ. مردہ یا لائف لیس. اور زندگی کا نہ ہونا، روح کا نہ ہونا. نان لیونگ تھنگس کے لیے بھی آتا ہے. ف تو پھر احیاکم، ہا یا الف اس کا روٹ ہے. حیا یعنی زندگی کو کہتے ہیں. تو تم پھر زندہ کیا. کم کا مطلب بھی تم ہوتا ہے، تو پھر زندہ کیا تم کو. ثم پھر یمیتکم، یمیتکم بھی موت سے ہے، تو پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، یہ یحییکم واپس زندہ کرنے سے ہے، سیم روٹ ہے اس کا. تو وہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ جو یا جو آ رہا ہے پریفکس کا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. تو وہ زندہ کرے گا تم کو. یحییکم. ثم پھر الیہ طرف اسی کے، یعنی اللہ کی طرف ہے یہ ضمیر. ہی جو ہے وہ یہاں اللہ کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. کیف تکفرون کس طرح، ہاؤ کم، یہ کس طرح تم ایسا کر سکتے ہو. ایسا پوچھا جا رہا ہے کیسے کسی شخص سے جو بڑے پیار سے اور جس سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہو، جو اپنا ہو، اس سے اس طرح سے پوچھا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو. کفر کا معنی یہاں پہ انکار ہے. کفر کا ایک معنی انکار بھی ہوتا ہے. تو کس طرح تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور حالانکہ تھے تم یا مردہ تھے. مردہ کوئی کب ہو سکتا ہے؟ جب یعنی ایک نان ایگزسٹنگ چیز تو مردہ نہیں ہو سکتی، کہ ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. اس بات کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس زندگی نہیں تھی. تو دیکھیں اس کو ہم سمجھتے ہیں برابر سے کیسے ہوا تھا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی روح کو بنایا. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والی ہر ایک روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ بنایا. اور روح جو ہوتی ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اس کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. تو ساری روحیں ایگزسٹ کرتی تھی، اور روح نور کی بنی ہوئی ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمپنی میں تھے. ہر ایک روح اللہ کی کمپنی میں تھی، اور اللہ سے ہم بات بھی کیا کرتے تھے. اس کی ایک چھوٹا سا اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے بات کرنے کا، کہ اللہ نے ایک دن سب روحوں کو ایک ساتھ پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے ایک ساتھ ایک ہو کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، ضرور آپ ہمارے رب ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ تھا عہد الست. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبھی روحوں کو بنا دیا تھا ایک ساتھ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تھی، اور لیکن روحوں کے پاس جسم نہیں تھا. تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ امواتن ہم مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، کیونکہ روح تو تھی لیکن جسم نہیں تھا، تو زندگی نہیں تھی. فاحیاکم پھر زندہ کیا
उसने हमको कैसे जिंदा किया? जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो अल्लाह सुब्हान ताला फरिश्तों को एक रूह के लिए कहता है कि इस रूह को उस माँ के पेट में डाल दो, और फरिश्ता फिर वो रूह को माँ के पेट में फूंकता है और फिर माँ के पेट में बच्चे को जिंदगी मिलती है। तो इस तरह से हमें जिंदा किया गया, यानी अब शरीर के अंदर रूह है और वो जिंदा है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा हमको, तुमको, यानी अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस दुनिया की जिंदगी में मौत देंगे और हम मरेंगे और हम कब्रों में जाएंगे और हमारी रूहों को हमारे जिस्मों से फिर से अलग कर दिया जाएगा, वो हमारी मौत होगी। सुम्मा युहीकुम, और फिर वो हमें दोबारा जिंदगी देगा, यानी हमारी जिस्मों को दोबारा बनाया जाएगा और उसमें हमारी रूहों को दोबारा डाला जाएगा और वो जिंदगी दोबारा दी जाएगी। ये जिंदगी देने के बाद हमारा हिसाब किताब होगा और उसके बाद हमें जहन्नम या जन्नत में डाला जाएगा। तो सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे, यानी अल्लाह ही की तरफ हम लौटेंगे। तो हम मुर्दा थे, फिर हमें जिंदगी दी गई यानी दुनिया की जिंदगी दी गई, फिर हमें मौत दी गई यानी हम कब्रों में और बरज़ख में थे, और फिर हमें दोबारा जिंदगी दी जाएगी और हमें जन्नत और जहन्नम में डाला जाएगा और अल्लाह ही की तरफ हम लौटेंगे। तो जो वादा हमने पहले पढ़ा था पिछली आयत में कि वो लोग अल्लाह से किया हुआ अहद तोड़ते हैं, तो वो इस अहद अलस्त की बात हो रही थी। ये वादा हमारी रूहों ने अल्लाह से किया था कि अल्लाह हमारा रब है, और दुनिया में आने के बाद कुछ लोग इस वादे को तोड़ देते हैं, अल्लाह को अपना रब मानने से मना कर देते हैं। अल्लाह ने हम सबको फितरत पे पैदा किया है, यानी क्योंकि हम अल्लाह की कंपनी में थे, हम अल्लाह के साथ रहते थे, तो अल्लाह के बहुत से एट्रीब्यूट्स, बहुत से ऐसे अल्लाह की खासियत, ऐसी खसूसियात हम में भी उसका एक छोटी सी झलक कहीं मौजूद है। जैसे अगर आप देखें, अल्लाह रहमान है, रहम करने वाला है, तो हम में भी कुछ रहम की सिफात हैं, हम भी कुछ रहम करते हैं, हम भी मर्सी रखते हैं, हम भी कंपैशन रखते हैं। उसी तरह से अल्लाह हकीम है, अल्लाह हिकमत वाला है, और हम भी थोड़ी बहुत हिकमत, विजडम रखते हैं। उसी तरह से अल्लाह खालिक है, अल्लाह बनाता है, क्रिएटर है, और हम भी क्रिएट करना, कोई चीजें बनाना पसंद करते हैं। छोटे सा बच्चा भी बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकर कुछ बनाता है और क्रिएट करता है और फिर खुश होता है कि देखो मैंने कुछ बनाया है। तो ये क्वालिटी हम में भी है। वैसे अल्लाह में जितनी भी क्वालिटीज हैं, उसकी एक झलक छोटी सी, एक कहीं हल्की सी हम में भी है। तो अल्लाह ने हमें फितरत पे पैदा किया है। तो दुनिया में इंसान की रूह इंसान के शरीर में रहती है, और रूह की अलग ज़रूरतें हैं, अलग ग़िज़ा है, और शरीर की अलग ज़रूरतें हैं, अलग ग़िज़ा है। शरीर जो हमारा है, उसको, जो हमारा जिस्म है, उसको भूख लगती है, उसको थकान होती है, उसको खाने की ज़रूरत होती है, उसको सोने की ज़रूरत होती है, उसको पैसे और घर की ज़रूरत होती है, उसको फैमिली की ज़रूरत होती है। यानी दुनिया में रहने वाले जिस्म को दुनियावी चीज़ों से उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। उसको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसी से उसकी वो ज़रूरतें पूरी होती हैं, यानी दुनियावी चीज़ों से जिस्म की ज़रूरतें पूरी होती हैं। उसी तरह से रूह की एक अलग ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह से ही मिल सकती है। कुरान से, नमाज से रूह की ग़िज़ा है। तो जब जिस्म को उसकी ग़िज़ा मिलेगी, तो उसे सुकून आएगा, तभी वो ठीक रहेगा जिस्म। और उसी तरह से जब रूह को उसकी ग़िज़ा मिलेगी, तभी रूह ठीक रहेगी, सुकून में रहेगी, उसे सुकून मिलेगा, जब रूह को उसकी ग़िज़ा मिलेगी। तो जब हम शरीर की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा पूरी करते हैं और वो जो हमारी जिस्म है वो रूह पर डोमिनेट करता है, यानी हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारे जो चाहते हैं, हमारी जो दुनिया की ज़रूरतें हैं, जब हम उसको बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं कि बस हम पैसा कमा लें और बड़ा घर बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे से अच्छा खाने को मिल जाए, और हम बस उसी की ज़रूरतें, जिस्म की ज़रूरतों को पूरे करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं और रूह के ऊपर ध्यान नहीं देते, और रूह को उसकी ग़िज़ा नहीं मिलती, तो हम बेचैन रहते हैं, तो हमारा सुकून चला जाता है।
اور روح جو ہے وہ دنیا سے نہیں ہے، آسمان سے ہے، اور اس کی غذا بھی آسمانی ہے۔ روح کی ضرورتیں دنیا کی چیزیں پوری نہیں کر سکتی، تو روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ تو کفر یہاں پر نعمتوں کی ناشکری کے لیے آیا ہے، نعمتوں کا انکار کرنا، یعنی اس نے تمہیں زندگی دی اور تم اس کی ویلیو نہیں کرتے، تم اس کا حق نہیں دیتے۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، یعنی انگلش میں اگر کہیں تو ہی، تو ہوا الذی وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، خلق خالق اور مخلوق اور یہ سب کچھ، خلق جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، خا لام قاف اس کا روٹ ہے، جس نے بنایا، وہی ہے جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، لا کم مطلب تم، تو تمہارے لیے، ماں جو فی الارضی زمین میں ہے، زمین میں یا زمین کے اوپر دونوں معنی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ جو زمین کے اوپر ہے، یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ، اور یا زمین کے اندر جو ہے، یعنی میٹلز یا جو بھی سٹونز وغیرہ زمین کے اندر ہیں، جمیعہ سب کا سب، سب کچھ جو کچھ بھی، جمیعہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایوری تھنگ، تو جمع کرنا یا سارا کا سارا، تو سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، پوری دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو جس طرح سے ہم زندگی جیتے ہیں، جیسے ہم اللہ کی بنائے ہوئے رزق کا استعمال کرتے ہیں یا ہماری ضرورتوں کو ان کو یوز کر کے پورا کرتے ہیں، جیسے ہم رشتے نبھاتے ہیں، جیسے ہم ندیوں کے کنارے بیٹھ کر موسم کا مزہ لیتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کا مزہ لیتے ہیں، پہاڑوں کے مزے لیتے ہیں، جس طرح سے ہم ہر چیز کو یوز کرتے ہیں، پیڑوں کو، پھلوں کو، کھانے کو، رزق کو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، اس طرح سے اللہ کی کوئی اور مخلوق اس چیزوں کو یوز نہیں کرتی۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک بکری اگر بہت ہی اچھی خوبصورت جگہ پر گھوم بھی رہی ہوگی تو اسے نہیں فرق پڑتا کہ کیسی پہاڑ ہے، کیسی ندیاں ہیں، یا برڈز کو نہیں پتا چلتا، یا برڈز اس چیز کا اس طرح سے مزہ نہیں لیتے جس طرح سے ہم دنیا کی ہر چیز کو یوز کرتے ہیں اور اس کا مزہ لیتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا، پوری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہر ایک چیز اس کی انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کاکروچز بھی ہیں، سانپ بھی ہیں دنیا میں، تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں، یہ سب ہمارے کیا فائدے کے ہیں؟ تو دیکھیں، جو مٹیریل سینس میں جو چیزیں کچھ چیزیں ہمارے مٹیریل سینس میں کام آتی ہیں، یعنی جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، چاہے ہماری ذہنی ضرورت ہو یا جسمانی ضرورت ہو یا کوئی اور ہماری ضرورتیں ہیں، اس کو پورا کرتی ہیں۔ اور دنیا میں اللہ نے کچھ چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے بھی بنائی ہیں، یعنی ہماری روح کی غذا بھی ہے، جس میں جیسے ہم اس بات کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں، دنیا میں اللہ نے بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہے جو انسان کے لیے ایک نمونہ ہے جنت کا۔ جیسے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں باغات ہوں گے، فروٹس ہوں گے، ندیاں ہوں گی، پہاڑ ہوں گے، خوبصورت جھرنے ہوں گے، تو اگر انسان نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا، تو اگر کہا جائے کہ دیکھو تمہیں جنت میں جھرنے ملیں گے، تو انسان کہے گا کہ کیا ہوتا ہے جھرنے، کیا ہوتی ہے ندیاں، یعنی اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو اسے کیا پتا وہ اس چیز کو کی طرف کیسے اٹریکٹ ہوگا۔ تو اللہ نے ایک چھوٹا سا نمونہ، کیونکہ جنت کی چیزوں کا تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے دنیا کی چیزوں سے کتنی زیادہ بہترین ہوگی، لیکن ایک چھوٹا سا نمونہ ہمیں اللہ نے دنیا میں دیا ہے، جسے دیکھ کر ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ اچھا جنت میں ندیاں ہوں گی، اچھا جنت میں اس طرح کے میٹھے فروٹس ہوں گے، یا ہمیں برڈز ہوں گی، یا جو چیزیں ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے اس سے ہم جنت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دنیا میں رہ کر جہنم کا اندازہ بھی لگاتے ہیں، کیونکہ جہنم کا بھی ایک نمونہ اللہ نے یہاں رکھا ہے۔
ہم آگ سے کو سمجھتے ہیں، ہم موت کو سمجھتے ہیں، ہم درد کو سمجھتے ہیں، تبھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اچھا اگر جہنم میں ہمارے لیے درد ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ہماری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری روح کی رہنمائی کے لیے بنائی ہے کہ ہمیں اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ سانپ دیکھ کر یا مگرمچھ کو دیکھ کر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے خطرناک جانور ہیں، اور اگر دنیا میں اس طرح کی خطرناک چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو جہنم میں کیسی خطرناک چیزیں ہوں گی۔ تو ہر ایک چیز جو دنیا میں بنائی ہے، چاہے وہ ہمیں ڈائریکٹ فائدہ نہیں دیتی ہو، لیکن کم سے کم ہمیں اس سے عبرت ملتی ہے، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لائف سائیکل ہے، جو ایک جانور دوسرے جانور کو کھا کر زندہ رہتا ہے اور ایک ایکو سائیکل چلتی ہے ہماری، وہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرتی ہے اور ان دی اینڈ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ جمیعہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے، جمیعہ کا ایک معنی اور ہوتا ہے، یعنی یہ اگر اس سینٹینس کو ہم پڑھیں تو اس کا مطلب ایک یہ بھی بنتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہر ایک کے لیے بنائی گئی، یعنی ایوری باڈی ہیز ٹو شیئر، سب کو ان چیزوں کو شیئر کرنا ہے، سب اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ کسی ایک کے لیے نہیں بنائی گئی کہ کوئی اسے سیلفشلی یوز کرے اور باقی دنیا، یعنی ایک جنا اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائے اور باقی دنیا اس سے محروم رہ جائے، یعنی یہ ہر ایک کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہمیں دنیا کی ہر چیز کو بانٹ کر شیئر کر کر یوز کرنا ہے۔ ان چیزوں پہ ہر ایک کا حق ہے، صرف ایک اکیلے شخص کا، کسی ایک کا یا کسی ایک کمیونٹی کا، ایک گروپ آف پیپل کا حق نہیں ہے، سب کو اس کے اندر شیئر کرنا ہے، اس کی ریسورسز کا۔ اور جیسے پانی کوئی ہمیں ویسٹ نہیں کرنا، کیونکہ دنیا کے اور لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے اور ان کا بھی اس پر حق ہے۔ کچھ لوگ بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ بہت آرٹسٹک ہوتے ہیں، اور کچھ ہر چیز میں بیوٹی ڈھونڈتے ہیں، کچھ بہت ایموشنل ہوتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں بہت الگ الگ طریقے کے ہیں اور ہر انسان کی ضرورت دنیا میں پوری ہوتی ہے، یعنی دنیا کو اللہ نے صرف ضرورت کے حساب سے نہیں بنایا، بلکہ اس میں خوبصورتی بھی رکھی ہے، اس میں ایک آرٹ بھی رکھا ہے، اور ہر انسان کی ضرورت دنیا میں پوری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن بھی ہے، قرآن میں صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے کہ بس یہ کرو اور یہ مت کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ قرآن میں ایک خوبصورتی بھی ہے، ایک سٹائل بھی ہے۔ تم مستوا، پھر وہ متوجہ ہوا۔ استوا کا روٹ ہوتا ہے سین واو یا، اس کا معنی ہے ٹو رائز، اوپر اٹھنا یا بیکم بیلنسڈ، یا کسی کی طرف توجہ کرنا، کسی چیز کی طرف مڑنا یا توجہ دینا، یا کسی چیز پر چڑھنا یا سوار ہونا۔ تو الا جب آتا ہے بعد میں تو اس کا معنی بنتا ہے توجہ کرنا، یعنی اس پر دھیان دیا۔ تو پھر اس نے دھیان دیا سمائی آسمان پر، فسوا ہننا، پھر اس کو درست کر دیا، یعنی سوا ان ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سین واو یا اس کا روٹ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برابر کر دینا، درست کر دینا، یعنی لیول کرنا، ہموار کرنا، یا کسی چیز کو فائنل ٹچ دینا، پورا بنا کر ٹھیک کر دینا۔ تو پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور 7 سماواتی آسمان بنائے، 7 آسمان درست کر کے بنائے۔ وہ ہوا، اور وہ بکلی ہر شے ان چیز پر علیم، علم والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو ثم کا اگر ہم معنی کریں تو ایک یہ بنتا ہے کہ پہلے اس نے زمین کو بنایا ہمارے لیے اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور ثم کا ایک مطلب نکلتا ہے کہ ساتھ ہی میں، یعنی زمین اور آسمان کو ساتھ ہی میں بنایا تمہارے لیے، زمین کو بنایا تمہارے لیے اور ساتھ ہی میں آسمان 7 لیئرز میں بیلنس کر کے بنائی۔ تو دیکھیں جب ہم ایسی آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بنایا اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور پھر اس نے 7 آسمانوں کو درست کر کر بنا دیا، تو ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے کیا ہوگا اور کس طرح سے اللہ متوجہ ہوا، اور مطلب یعنی ہم اسے اپنے ٹرمز میں، دنیاوی سینس میں، اور انسان اپنے محدود علم کے بنا پر سوچنے کی کوشش کرتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے اس طرح سے یہ چیزیں کیسے بنائی اور کیسے کی۔ لیکن اللہ انسانوں سے، یعنی ہماری سمجھ کے باہر ہے یہ سب کچھ،
اور ایسے سوال کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کس طرح سے اللہ نے یہ کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں امام مالک کے مطابق اس طرح کے سوال کرنا جو ہے بدعت ہے، اور بہت سے علماء آلموسٹ بہت سے علماء نے اس پر رضامندی دکھائی ہے کہ ہاں اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے، اور صحابیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس طرح کے سوال نہیں کیے۔ تو اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے اور نہ ہی ہم جان سکتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، علیم علم سے ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، تو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and dua.